نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا ہے، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ تلخ ہے مگر حقیقت ہے، مسجد میں نماز کے وقت پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، اور اسلام کے نام پر بندہ مارنا ہو تو ہجوم امڑ آتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونا بے معنی، نفع نقصان، ہجر و وصل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔ موسم گزر جاتے ہیں، وقت بیت ہی جاتا ہے، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزرے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو یقین جانو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ مرد کو جس عورت سے محبت نہیں رہتی، وہ اسے بد زبان لگنے لگتی ہے۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ سب بھول جاتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ نمبر 1، پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔
نمبر 3، تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ اس معاشرے میں عورت کا بہادر یا مختلف ہونا اس کی خوبی نہیں خامی سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کے ٹھیکیدار عام طور پر ایسی عورتوں کو عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہیں اور کچھ نہ بن پائے تو آوارہ اور بد چلن کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اس دولت کی دنیا میں اگر میں نے ایک چیز سیکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ پیسہ ہی پیسے کو کھینچتا ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کے عشق کے قابل صرف وہی عورت ہوتی ہے جس میں دو باتیں ہوں، جو مرد کے دل پر راج کرنا جانتی ہو اور جس کو خوبصورت لگنا آتا ہو۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقام پر کسی کو نہیں رکھتا۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتہ ہے تمہیں دکھ ہے میرے جانے کا، لیکن میری آخری بات مان لینا۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں کوئی تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ لوگوں سے اس وقت آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو آپ سے وہ چاہتے ہیں۔ مرد محبت کے معاملے میں ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک بار لگ جائے کہیں زندگی گزار دیتا ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔ پائیدار تعلقات صاف دلوں سے بنتے ہیں، نہ کہ میٹھے الفاظ سے۔ جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، رلائے جاتے ہیں، جب دل بے چین ہوتا ہے، جب سانس تنگ ہونے لگتی ہے، جب روح پر وحشت کا بسیرا ہونے لگتا ہے، جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے، جب کچھ نظر نہیں آتا، تبھی تو ہم بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، تبھی احساس ہوتا ہے کہ اس رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جس عورت کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہو، ایسی عورت مشکل حالات میں ساتھ دینے والی نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں کا اپنے شوہروں پر روب تو بہت ہوتا ہے، لیکن اپنی ہر بات ضد سے منواتی ہیں۔ جس عورت کے تھوڑی پر بال ہوں تو ایسی عورت سخت مزاج، غصے کی تیز ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ نرم رویہ بہت کم ہوتا ہے۔ جس عورت کے دانت لمبے چوڑے اور منہ سے باہر نکلتے ہوں تو ایسی عورت کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کو بہت کم اہمیت دیتی ہیں۔ بدبخت درندہ ہے وہ انسان جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس کے سامنے بولنے سے ڈریں۔